الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ باب صفت الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے طریقے کا بیان۔ سب سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان عبادات کے اندر 4 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شرائط عبادات کے اندر پائی گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عبادت قبول ہوگی، وگرنہ عبادت رد کر دی جائے گی۔ پہلی شرط عقیدہ توحید، ایمان باللہ۔ جب تک بندہ مومن نہیں ہے، توحید کو اپنایا اس نے نہیں ہے، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی، اور اس کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر بے شمار موجود ہیں۔ اور دوسری شرط اتباع سنت، نبی مکرم علیہ الصلاۃ کا طریقہ۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کو اسی انداز سے ہم نے کرنا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نے کوئی بھی عبادت نہیں کرنی، اپنے انداز سے عبادت نہیں کرنی، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے وہ عبادت کرنی ہے۔ اگر وہ عبادت ہماری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہ ہو تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو وہ عبادت مردود ہے جس پر ہمارا حکم موجود نہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ نے ہمیں وہ عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ طریقہ نہیں بتلایا، اور ہم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا یا وہ عبادت ہم نے اس انداز سے کر لی تو وہ عبادت مردود ہے۔ اور اسی طرح ایک شرط عمل کرتے ہوئے، عبادات کرتے ہوئے اخلاص۔ یہ اخلاص بھی بنیادی شرط ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلہ دینا ہے، اجر دینا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ اور صحیح البخاری کی پہلی حدیث کو اگر آپ پڑھیں، وہاں پر 3 قسم کے افراد کا ذکر ہے، تو اس سے آپ کو نیت کا مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا 4 قسم کے افراد کے لیے ہے۔ اب پہلے 2 افراد اور دوسرے 2 افراد اس کو اس حدیث کے اندر آپ پڑھیں۔ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور وہ اس مال کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس مال کے ذریعے سے صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس میں ڈرتا بھی ہے۔ لیکن دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ وہ انسان تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے لیے بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ان جگہوں پر میں خرچ کرتا۔ اب اس نیت کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ اجر کے اندر دونوں برابر ہیں۔ اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال تو دیا، علم موجود نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے اس مال کے اندر، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات اس مال میں سے نہیں کرتا، وہ مفاسد کے اندر، فحاشی عریانیوں کے اندر، غیر اللہ کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، تو ایسا بندہ آپ نے فرمایا بأخبث المنازل، سب سے رتبے کے لحاظ سے خبیث ترین ہے۔ اور پھر چوتھا قسم کے فرد اس کو آپ نے ذکر کیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن وہ انسان تمنا کرتا ہے میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی اس بندے کی طرح اس طرح کے راہوں پر خرچ کر لیتا۔ اب دونوں کی نیت ایک ہو گئی، گناہ کے اندر بھی وزرہما سوا، آپ نے فرمایا دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یاد رکھیں کوئی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر بنیاد جو ہے وہ نیت بھی ہے، اخلاص۔ اور اسی طرح ایک شرط ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والا انسان وہ رزق حلال استعمال کرتا ہو۔
اگر حرام ہے تو آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ وہ لمبی طویل حدیث ہے، جو بندہ لمبا سفر کر کر آتا ہے، بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی۔ اللہ کہتے ہیں میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تجھے جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ 4 یاد رکھیے بنیادی شرائط ہیں۔ تو ہمیں جو آج ہم عنوان شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ نماز کا طریقہ کہ ہم نے نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ اس سے مراد نماز کی جو قولی اور فعلی کیفیت ہے، یعنی نماز میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، نماز کو ہم نے ادا کس طرح کیسے کرنا ہے۔ اگر قیام کرنا ہے تو قیام ہمارا کس طرح کا ہوگا، رکوع کرنا ہے تو رکوع کس طرح کا ہے، سجدہ ہے تو وہ کس طرح کا ہے، تشہد ہے تو وہ کس طرح کا ہے۔ یہ پوری کیفیات اس کو صفت الصلاۃ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ قولی حالت ہے۔ تو قولی اور فعلی حالت اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت صلاۃ۔ تو اسی وجہ سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا، جو بھی نماز کے متعلق کتاب لکھی اس کتاب کے اندر نماز ادا کرنے کے طریقے کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان مسلمان، اس پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس بندے نے پڑھنی بھی ہیں، تو اب وہ نماز اسی طریقے سے پڑھے جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ عنوان الگ قائم کر دیا، باب صفت الصلاۃ، تاکہ اس کے اندر وہ تمام مسائل کو ذکر کر دیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نماز کی حالتوں کے متعلق ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو روایت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو علماء جس نام سے یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسیء الصلاۃ۔ حدیث کیا ہے؟ مسیء الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ ایسے بندے کی حدیث جو نماز ادا کرتے ہوئے غلطیاں کر رہا تھا۔ تو اس تعبیر کے متعلق یہ جو مسیء الصلاۃ علماء نے اس حدیث کا نام رکھا ہے، اس کے متعلق تعبیر اس کے علاوہ یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کہیں حدیث الجاہلی فی الصلاۃ۔ حدیث الجاہلی فی الصلاۃ کہ نماز کے مسائل کے اندر جو لا علم شخص تھا، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس کی حدیث، ٹھیک ہے؟ مسیء الصلاۃ مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط پڑھنے والا، اساءت برائی کرنا۔ اساءت کیا ہوتا ہے؟ برائی کرنا۔ تو وہ نماز میں برائی تو نہیں کر رہا تھا، وہ جاہل تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر حدیث الجاہلی فی الصلاۃ اس نام سے اس کی تعبیر کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے حدیث و مسیء الصلاۃ۔ باقی یہ جو معروف ہے وہ مسیء الصلاۃ کے نام سے ہی ہے، یعنی جب بھی آپ علماء سے سنیں گے یا کتابوں کے اندر پڑھیں گے اس کا وہ نام دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے، اور مقدمے میں آپ نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ میں حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اگر ابتدائی حصے کو بھی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیتے تو اس سے بہت سارے فوائد نکل رہے تھے، بہت سارے فوائد نکل رہے تھے، بہت سارے مسائل حل ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی عادت کے مطابق، ظاہر مصنف جس انداز میں کتاب لکھتا ہے وہ مقدمے میں اس کی وضاحت انہوں نے کر دی، تو اس لحاظ سے وہ حدیث کا یہاں پر انہوں نے جو ابتدائی حصہ ہے اس کو حذف کر دیا۔ اب ابتدائی حصہ کیا ہے؟ اس سے قبل ہم یہ حدیث پڑھیں، آپ کو پہلے نماز کا مختصر طریقہ
تفصیل تو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اس سے پہلے ہم مختصر طریقہ نماز کا جانتے ہیں کہ نماز کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے اور نماز کا اختتام ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کے اندر وہ ساری میں چیزیں ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں جو نماز کے لیے شرائط وغیرہ پیچھے آپ نے سب کچھ پڑھ لی ہیں، قبلہ رو ہونا، وضو کا ہونا، یہ ساری چیزیں میں حذف کر رہا ہوں، یہاں پر صرف آپ کو نماز کا طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے انسان وہ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے، کعبے کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سینے پر اس نے باندھنے۔ جب اس نے یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک ہے؟ وہ کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور اپنے ہاتھ اس نے سینے کے اوپر باندھ لینے ہیں اس انداز میں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اور اپنی نگاہیں سجدے کی طرف رکھے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھے گا یا وہ جو دعائیں آگے آئیں گی ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لے، پھر اس کے بعد تعوذ ہے، اس کے بعد تسمیہ ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ تو رکوع کے اندر کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ اس طرح گھٹنے پر رکھے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں۔ رکوع میں کمر جو ہے سر کے برابر ہونی چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ ہی اوپر ہو۔ پھر رکوع کی تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ پھر ربنا ولک الحمد اور اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں اور اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سجدہ ریز ہوں کہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھیں، پھر گھٹنے رکھیں۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر لگانا ضروری ہے، یہ ساری تفصیلیں آگے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اختصار سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، ٹھیک ہے؟ اور چہرے کے اندر پیشانی اور ناک دونوں چیزیں داخل ہیں۔ یہ 7 اعضاء جو ہیں زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کونیاں زمین سے بلند ہوں گی اور پہلوؤں سے اور رانوں سے الگ ہوں گی۔ سجدے کی تسبیحات پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کریں کہ انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی جانب ہو، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پھر وہ دعا پڑھیں جو 2 سجدوں کے درمیان کی ہے، پھر اللہ اکبر کہیں اور اسی طرح دوسرا سجدہ کر لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسہ استراحت کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت پھر اسی طرح پڑھیں جس طرح بتلا دیا ہے۔ تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد جو تشہد کیا جائے گا اس میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ جس طرح ہم 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھے تھے، اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، پھر تیسری اور چوتھی رکعت ہم نے ادا کرنی ہے، اور آخری تشہد میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ اب بائیں پاؤں کو ہم نے دائیں جانب نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور دائیں کو ہم نے کھڑا رکھنا ہے جس طرح کہ پہلے تشہد میں کھڑا رکھا تھا، اور اپنی سرین جو ہے وہ زمین کے اوپر ہم نے لگانی ہے۔ پھر وہ تشہد کی حالت میں، مکمل تشہد کے اندر آپ شہادت والی انگلی کو کیا ہے مسلسل حرکت دیں گے، اشارہ اس سے کرتے رہیں گے، اور پھر آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو نماز کا جو مختصر طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی حصہ اس کا حذف کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے سمجھنے کے بغیر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری شاید ہو سکتی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ آیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کے پاس آیا، آپ کو سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس پلٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
وہ شخص پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر آتا ہے، پھر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ کہتے ہیں واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ دوبارہ دوسری مرتبہ پھر جاتا ہے، نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے بہتر نماز کو نہیں جانتا، تو مجھے نماز آپ سکھا دیجئے، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے بتائیے نماز کا طریقہ، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو آپ نماز کا طریقہ مجھے سکھا دیں۔ پھر آپ نے یہ بات بیان کی جو اس حدیث کے آغاز کے اندر آ رہی ہے۔ چلیں اب حدیث کی طرف نظر کریں، حدیث کو دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا جب قمت الی الصلاۃ تو کھڑا ہو، قمت تو کھڑا ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف۔ یہاں پر قمت الی الصلاۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے اور آپ صفوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہوں پھر آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے، اذا اردت یعنی جب آپ کا ارادہ ہو، جب آپ کا ارادہ ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ سمجھ لیں یہاں پر قمتا بمعنی کیا ہے، اردتا، اور انسان کا جب ارادہ ہو، جب انسان کا ارادہ ہو تو پھر اس کو فوری طور پر وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اذا قمت الی الصلاۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، تکبیر ہو، تکبیر کے بعد آپ صف کو چھوڑ جائیں اور اس کے بعد جا کر آپ نماز کے لیے وضو کر آئیں۔ اور یہی چیز قرآن کریم کی آیت کے اندر ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ وہاں پر بھی یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہے، کوئی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صف کے اندر کھڑے ہوں، تکبیر ہو جائے، اس کے بعد جا کر آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ ایک غلطی کے اوپر موجود ہے، اس کو اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اذا جب قمت الی الصلاۃ تو کھڑا ہو نماز کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فعل سے مراد کیا ہے، ارادہ فعل ہے، کہ جب آپ کا کام کرنے کا ارادہ ہو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَأَسْبِغ یہ پیچھے بھی آپ نے لفظ پڑھ لیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اسباغ معنی اچھی طرح کرنا، مکمل کرنا، اسبغ الوضوء آپ نے پڑھا تھا نا، وہی ہے فاسبغ الوضوء، تو مکمل وضو کر۔ جب تو نماز کے ارادے، جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فاسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا جو طریقہ ہے وہ حذف کر دیا، آپ نے پیچھے حدیث کے اندر پڑھ لیا۔ اس کے علماء نے یہ توجیہ بیان کی ہے، ممکن ہے کہ وہ وضو بہتر انداز میں کرتا ہو، کیونکہ آپ نے وضو کرتے ہوئے تو اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اس کو تنبیہ بہرحال اس پر کر دی ہے کہ اس جانب تم نے اچھی طرح توجہ کرنی ہے، وضو اپنا مکمل کرنا ہے۔ اگر کہیں پر تم سستی کر رہے ہو تو اپنی سستی کو دور کرو۔ اذا قمت جب تو کھڑا ہو الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاسبغ پس مکمل کر الوضوء وضو کو، ثم پھر یہ ترتیب کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ثم پھر استقبل القبلۃ، استقبل رخ کر، متوجہ ہو، القبلۃ قبلے کو، یعنی قبلے کی جانب، کعبے کی جانب اپنا رخ آپ کر لیں۔ فکبر پس تکبیر کے، فکبر پھر
تکبیر کے، یعنی جب آپ قبلے کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو جائیں۔ اب قبلے کی طرف متوجہ کس طرح ہونا ہے آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتلا دیا ہے، دوبارہ نشاندہی کر دیتا ہوں کہ آپ کا پورا جسم وہ قبلے کی جانب ہو۔ اب یہاں پر اکثر طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں ترچھے ہوتے ہیں، ہم ترچھے پاؤں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں بالکل سیدھا اپنا، جس طرح ہم نے چہرہ قبلے کی جانب کیا ہے، اعضاء بھی ہم نے اپنے مکمل طور پر وہ قبلے کی جانب کرنے۔ یہ پاؤں کا رخ پھیرنا، سائیڈوں میں کرنا، یہ درست نہیں ہے، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی، بالکل اس کو سیدھا رکھیں اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں۔ ثم پھر استقبل القبلہ، قبلہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قبلہ رو ہو جاؤ۔ فکبر، پھر کیا کہو، تکبیر کہو، یعنی نماز کا آغاز کس طرح کرنا ہے، اللہ اکبر کے ساتھ۔ اپنی طرف سے ہم نے کوئی بھی لفظ نہیں پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کہ ہم لوگوں نے نماز کی نیت اپنی اپنی زبانوں کے اندر بنا لی، اپنی اپنی زبانوں کے اندر ہم نے نماز کی نیت بنا لی۔ میں پنجابی ہوں تو پنجابی زبان میں، اردو ہوں تو اردو زبان میں، پشتو ہوں تو پشتو زبان کے اندر، فارسی ہوں تو فارسی زبان کے اندر، کسی اور زبان کے ساتھ میرا تعلق ہے تو میں اسی زبان میں نماز سے پہلے کی نیت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر غور کریں، کہیں پر بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ جب تم وضو کر لو تو اس کے بعد قبلہ رو ہونے کے بعد پہلے آپ نیت کرنی ہے، آپ نے ان الفاظوں کے ساتھ نیت کرنی ہے کہ میرا رخ ادھر ہے تو میں اس طرح ہوں، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اتنی رکعت آپ نے تو نہیں سکھائی۔ تو نیت، قصد، ارادہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے جب ارادہ کر لیا، وضو کر لیا، آپ قبلے کی جانب کھڑے ہو گئے، سب کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، گھر سے کیوں چل کر آئے تھے آپ، یہاں پر مسجد کے اندر کیوں کھڑے ہوئے ہیں آپ، کیوں آپ اپنا وقت دے رہے ہیں یہاں پر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا شخص اس کو بھی معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ نیت کے الفاظ ادا کرنا جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ہمیں بالکل بھی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کو علماء نے بدعت شمار کیا ہے، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھتے ہوئے نماز کا ہم نے اس کو باقاعدہ ایک حصہ بنا لیا ہے۔ تو جو عمل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوگا وہ عمل ہم نے نہیں کرنا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو اسی سبق کے آغاز کے اندر یہ بات سمجھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا فکبر، تو اللہ اکبر کے، اللہ الاکبر بھی نہیں کہنا، اللہ الکبیر بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی اور زبان کے اندر ہم نے یہ جملہ ادا کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اور صفت، یعنی اللہ کی جگہ الرحمن اکبر، الرحیم اکبر، الملک اکبر، الجبار اکبر، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی صفت لگا دیں، نہیں، ہم نے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں لگانا، بلکہ یہی الفاظ ہم نے کرنے ہیں، اور نہ ہی اکبر کی جگہ اعظم، اجل، اعلیٰ، یعنی وہ معنی جو بلندی والے معنی دے رہے ہیں وہ الفاظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ طریقہ غلط ہے، اور فقہا نے یہ چیز اپنی کتابوں کے اندر لکھی بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی بندہ کرتا ہے جائز ہو جاتی ہے، اس کی نماز درست ہے۔ تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فکبر، تو کیا کہ تکبیر کے، اور پھر احادیث کے اندر بالکل واضح بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ اللہ اکبر کہو۔ پھر اقرا، پڑھ۔ اب یہ دیکھیں ترتیب آ رہی ہے۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا کو آپ نے حذف کر دیا۔ یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہاں سے ایک دلیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی رفع الیدین نماز کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم یہی بات کہیں گے، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے، اس پر آپ صرف غور کریں، باقی فی الحال ابھی ایک دفعہ چھوڑیں۔
یہاں پر آپ نے نماز شروع کی، تو نماز شروع کرتے وقت آپ نے کیا فرمایا؟ قبلہ رو ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہو۔ ہاتھ اٹھانے کا آپ نے کہا کہ کہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھانے؟ کانوں تک اٹھانے، کانوں کو لگانے ہیں، کندھوں تک اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ پھر ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے؟ سینے پر باندھنا ہے، ناف کے اوپر باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، یا ناف پر باندھنا ہے، یا چھوڑ دینا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں آ رہا یہاں پر۔ پھر یہاں پر یہ بھی نہیں آ رہا کہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ یہ غور کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ اس حدیث سے اپنا ایک مسئلہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر رفع الیدین موجود نہیں، آپ نے اس کو بتایا نہیں، تو پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائیں۔ آپ نے نہیں بتایا اس کو رکوع میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے نہیں بتایا سجدے میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے نہیں بتایا آپ نے تشہد کے اندر کیا پڑھنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں بتائے، پھر مکمل طریقے نہیں بتائے، تو ساری چیزیں پھر کیا حذف، ہم کہیں گے کہ وہ ساری کے ساری ختم ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے بہت بڑی۔ ہم احادیث کو دیگر احادیث سے سمجھیں گے، کیونکہ حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے، اس کو ہم مد نظر رکھیں گے کہ کیا واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے متعلق کوئی اور عمل ملتا ہے ہمیں احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر؟ آپ نے یہ عمل کیا تو کس طرح کیا، کیا ترتیب تھی، وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ تو یہ صرف میں نے اشارتاً آپ کو بات سمجھا دی کہ یہ اپنی مرضی کا استدلال کرنا آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مسئلہ نکال رہے ہیں تو پھر اس سے بہت سارے مسائل نکل رہے ہیں جو اس حدیث میں موجود نہیں ہیں، پھر وہ ساری کے سارے آپ چھوڑ دیں۔ ثم استقبل القبلۃ فکبر، ثم پھر اقرا پڑھ، ثم پھر اقرا پڑھ، ما جو تیسر آسان ہو، مع کا آپ کے پاس، من القرآنی قرآن مجید میں سے، جو قرآن مجید میں سے جو آپ کے پاس آسان ہو وہ آپ پڑھیں۔ اب یہاں پر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی، حکم دیا، بلکہ اقرا پڑھ، وہاں پر ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ مطلب اپنی مرضی کی چیز کو ہم لے رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے مسلک کے خلاف آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم ترک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں انصاف کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ثم اقرا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ، ما تیسر جو آسان ہو، معاکا آپ کے پاس، من القرآنی قرآن مجید سے۔ تو قرآن مجید میں سے جو بھی آسان ہو، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی داخل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ پڑھتے ہیں وہ۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ ما تیسر معاک من القرآن، کہ جو بھی آپ کے پاس قرآن کریم میں سے موجود ہے وہ سارے کا سارا آپ نے نماز کے اندر پڑھنا ہے، بلکہ مراد کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے آخر میں آئے گا کہ بما شئت، جتنا تو چاہتا ہے، جتنی تیری چاہت ہے، تیرا دل کرتا ہے، اتنا قرآن کریم میں سے پڑھ لے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، فقرؤوا ما تیسر من۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں کی مصروفیات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں آسانی کے ساتھ جتنا تم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ثم پھر ارکع، رکوع کر، ثم پھر، اب دیکھیں یہاں پر رکوع جانے کا طریقہ نہیں بتایا آپ نے، ٹھیک ہے، رکوع میں جانا کس طرح ہے، اللہ اکبر کہنا ہے نہیں کہنا، کچھ بھی یہاں پر نہیں آ رہا۔ ثم پھر ارکع، رکوع کر، حتی یہاں تک کہ تطمئن راکعا، تو اطمینان حاصل کر لے، تو سکون حاصل کر لے، راکعا اس حال میں کہ تو رکوع میں ہو، یعنی رکوع کرتے ہوئے تمہیں رکوع کے اندر اطمینان آ جائے کہ تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ تم رکوع کے اندر موجود ہو۔ جب تک سکون اطمینان نہ ہو اس وقت تک رکوع کے اندر ہی رہو۔ ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتیٰ یہاں تک کہ تطمئن راکعا، کہ تم پرسکون ہو جاؤ رکوع میں۔ ثم پھر ارفع، بلند کر، اٹھا، ارفع اٹھا، بلند کر، کس کو؟ اپنے سر کو، ظاہر ہے وہ رکوع کے اندر تھا انسان۔ حتیٰ یہاں تک کہ تعتدل قائما، برابر ہو جائے، سیدھا ہو جائے،
تعتدیلا برابر ہو جائے، اعتدال، ٹھیک ہے، سیدھا ہونا، حتیٰ کہ تو تعتدیلا سیدھا ہو جائے قائمن کھڑا ہوا، یعنی اپنے سر کو اٹھا کر اطمینان سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جا۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر۔ اب یہاں پر غور کرنا، یہاں پر آپ نے الفاظ پڑھے ثم ارفع حتی تعتدل قائما، آگے روایات کے اندر آپ پڑھیں گے ادھر کیا ہے الفاظ کہ ثم ارفع حتی تطمئن، تطمئن کے الفاظ آگے آئیں گے۔ ثم ارفع، پھر تو بلند کر، اٹھا اپنے سر کو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تو کھڑا ہوا بالکل برابر ہو جائے۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی، یہاں تک کہ تطمئن ساجدا، تو اطمینان حاصل کر لے، تو پرسکون ہو جائے سجدے کی حالت میں، تو سجدہ کر یہاں تک کہ تو سجدے کی حالت میں پرسکون ہو جائے، اطمینان تجھے آ جائے۔ اب غور کریں، یہاں پر اطمینان کی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی نماز کے اندر جو چیزیں موجود تھیں کوتاہی کے اندر، وہ کیا تھا؟ اطمینان نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، اس لیے آپ اس کو ہر چیز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ رکوع کر حتی تطمئن راکعا، ارفع حتی تعتدل قائما، اسجد حتی تطمئن ساجدا، کہ تو سجدہ کر یہاں تک کہ تو اطمینان ہو جائے سجدے کی حالت میں۔ ثم ارفع، پھر بلند کر، اٹھا اپنے سر کو، حتی، یہاں تک کہ تطمئن، تو اطمینان حاصل کر لے، تو پرسکون ہو جا، جالساً، بیٹھا ہوا، یعنی جلوس، بیٹھنے کی حالت میں تجھے اطمینان ہو جائے، سکون آ جائے، اس طرح تم نے بیٹھنا ہے۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم سجدے کی حالت میں پرسکون ہو جاؤ۔ ثم افعل، پھر کر، ذالک، یہ جو یعنی عمل میں نے تجھے سکھایا ہے، جو ترتیب میں نے تجھے بتائی ہے، جو طریقہ میں نے تجھے بتایا ہے، ثم، پھر افعل، کر، ذالک، یہ، فی صلاتک کلھا، اپنی پوری نماز میں، اپنی پوری نماز میں، ساری کی ساری نماز میں، یعنی نماز کی ہر رکعت کے اندر جو بھی تو نماز پڑھے گا آئندہ اسی طرح تو نے اطمینان کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اخرجہ السبعۃ واللفظ للبخاری، اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔ اخرجہ السبعۃ، اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔ واللفظ للبخاری، اور الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے۔ تو سبعہ سے مراد کون ہے؟ احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، تو ان سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن یہ الفاظ کس کے ہیں؟ الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں ان الفاظ کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ولی ابن ماجہ باسناد مسلم، اور سنن ابن ماجہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ روایت موجود ہے، یعنی امام مسلم کی جو اسناد ہیں ان سندوں میں سے کسی سند کے ساتھ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ غور کرنا، حتی تعتدل قائما، اس کی جگہ پر الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ حتی تطمئن قائما۔ ابن ماجہ کے اندر جو مسلم کی سند کے ساتھ مروی روایت ہے اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ حتی تطمئن قائما، یعنی تعتدل قائما کے بجائے کیا ہے؟ تطمئن قائما، کہ یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اطمینان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، وَمِثْلُهُ، اور اسی طرح، فی حدیث رفاعة بن رافع بن مالک، رفاعہ بن رافع بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رفاعہ بن رافع بن مالک کون ہیں؟ ان کا مختصر تعارف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو معاذ ان کی کنیت تھی، اور رفاعہ بن رافع بن مالک یہ زرقی انصاری مدنی مشہور ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ اپنے والد کے ساتھ بیعت عقبہ کے اندر حاضر تھے، اور ان کے والد انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ رفاعہ بن رافع بدر کے علاوہ تمام غزوات کے اندر شریک رہے ہیں، اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں میں شامل تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں 41 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا رفاعہ بن رافع بن مالک وہ ان کی حدیث موجود ہے، کہاں پر موجود ہے؟ عند احمد وابن حبان، مسند احمد کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہی مضمون مذکور ہے۔ عند احمد وابن حبان حتی تطمئن قائما، کہ یہاں تک کہ تم اطمینان حاصل کر لو، حتیٰ کہ تم اطمینان حاصل کر لو قائماً کھڑے ہوئے۔ وفی لفظ لأحمد، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ۔ اب میں نے جو یہ الفاظ آپ کے سامنے پڑھے نا، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، ٹھیک ہے، عند احمد وابن حبان، اس کے بعد کیا ہے؟ حتی تطمئن قائما۔ کچھ نسخوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور کچھ نسخوں کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فَأَقِمْ صُلْبَكَ۔ یہ ساری تفسیر جو وضاحت آ رہی ہے، یہ وہ تطمئن قائما، تعتدل قائما، اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ رکوع کے بعد کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا فَأَقِمْ صُلْبَكَ، فَأَقِمْ پس درست رکھ، سیدھا رکھ، صُلْبَكَ اپنی صلب کو، اپنی پشت کو، حتیٰ یہاں تک کہ ترجع لوٹ آئے، العظام ہڈیاں لوٹ آئیں۔ یہ حدیث کے الفاظ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ آئیں سے مراد یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے، بلکہ رکوع کے بعد ہاتھ کو لٹکا لینا، چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جب چھوڑیں گے تو پھر وہ اپنی جگہ پر آئیں گے۔ اور یہیں سے وہ لوگ بھی دلیل پکڑتے ہیں جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل اور فاعل ہیں، کہ رکوع کے اندر ہم، یعنی رکوع سے پہلے ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کیا تھی؟ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دوبارہ ہم نے ہاتھ کو باندھ لینا ہے تاکہ اس جگہ پر ہڈیاں واپس آ جائیں۔ تو بہرحال یہ اس مسئلے کے اندر وسعت ہے، کشادگی ہے، اور اس کے اندر ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جو باندھتے ہیں رکوع کے بعد وہ ان کو غلط نہ کہیں جو نہیں باندھتے، اور جو نہیں باندھتے وہ ان کو غلط نہ کہیں جو باندھتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی عمل درست ہیں، دونوں کے اندر ہی وسعت اور کشادگی موجود ہے۔ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، کہ اپنی پشت کو درست کر لو، سیدھا کر لے، یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ آئیں۔ وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي داود من حدیث رفاعة بن رافع، اور سنن نسائی اور سنن ابو داود کے اندر رفاعہ بن رافع کی حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ انہا لا تتم اور لن، یہ دونوں الفاظ ہیں۔ کچھ نسخوں کے اندر لن، ٹھیک ہے، اور کچھ کے اندر کیا ہے؟ لا تتم۔ انہا بے شک یہ، ٹھیک ہے،
لن کا ہوگا تو ہرگز نہیں ترجمہ ہو جائے گا، اور لا ہے تو نہیں، لا تتم نہیں مکمل ہوتی، لن تتم، ٹھیک ہے، لا تتم دونوں الفاظ ہیں، آپ کو میں نے بتا دیے۔ لن تتم ہرگز نہیں مکمل ہوگی، یا لا تتم نہیں مکمل ہوتی، صلاۃ احدکم تم میں سے کسی ایک کی نماز، تم میں سے کسی ایک کی نماز نہیں مکمل ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یسبغ الوضوء وہ وضو کو مکمل کر لے۔ اور وضو کو مکمل کس طرح کرنا ہے؟ کما امرہ اللہ تعالی، جس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کون سے اعضاء دھونے ہیں اور کون سے اعضاء پر ہم نے مسح کرنا ہے۔ اب جن کو دھونا ہے ادھر مسح کر لیں گے، وضو نہیں ہوگا، اور جن کو مسح کرنا ہے اس کو دھو لیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس چیز کو غور کریں، اور اسی ترتیب سے آپ نے وضو کرنا ہے، کما امرہ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اس کی اللہ کے حکم کی تفسیر بیان کر دی، اور پیچھے آپ نے تفصیل سے وضو کے جو طریقہ مسائل وغیرہ پڑھے تھے وہاں پر آپ نے پڑھ لیا ہے، کما امرہ اللہ، جس طرح کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عبادت کرنی ہے، اپنی منمانیوں سے عبادت کو نہیں کرنا۔ ثم پھر یکبر اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرے؟ حمد بیان کرے۔ اچھا، اس کا جب عطف ہم کریں گے نا حتیٰ پر تو پھر یکبر اللہ آئے گا۔ ثم یکبر اللہ تعالی، پھر وہ تکبیر بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ اکبر کہے، وَيَحْمَدَهُ اور اس کی حمد بیان کریں، ٹھیک ہے، وَيُثْنِي عَلَيْهِ اور اس کی ثنا بیان کرے، یعنی وہ جو آ گیا ثنا والا مسئلہ وہ آ گئی اس حدیث کے اندر، وہ وضاحت آ گئی کہ آپ نے اللہ اکبر کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ وفیہا اور اس روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ، فَإِن پس اگر کانا ہو معاک آپ کے پاس قرآن کریم، تو فقرہ آپ پڑھیے، اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ پڑھیے۔ اب غور کرنا، یہاں پر مسئلہ بالکل واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہاں پر اقرأ بما تیسر معک من القرآن سے مراد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو سورہ فاتحہ ہے۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس قرآن ہے تو پڑھو، وَإِلَّا وَغَنَّا فَحْمَدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر، یعنی الحمدللہ کے، وَكَبِّرْهُ اور اس کی تکبیر بیان کر، اللہ اکبر، وَحَلِّلْهُ اس کی تحلیل بیان کر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات تم کہو، ٹھیک ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ نہیں آتی تو پھر آپ نے اس کی جگہ پر کیا کلمات پڑھنے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ سیکھ نہ لیتے، یعنی سیکھنے کے انسان نے کوشش کرنی، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اسی پر اکتفا کرے، وہ سیکھے، لیکن یہاں پر اسلام نے بندے کی رعایت کی ہے۔ کوئی پتہ نہیں بندہ بڑھاپے میں مسلمان ہوتا ہے، بندہ بالکل جاہل ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کی زبان موٹی ہو چکی ہے، اس کا حافظہ انتہائی کمزور ہے، وہ نہیں یاد کر پا سکتا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ، تو الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھو اور نماز تم اپنی پڑھو۔ ولی ابی داود اور ابو داود کے اندر الفاظ موجود ہیں، روایت آئی ہے، اس کے اندر مزید وضاحت آ گئی کہ ثم اقرأ بأم الکتاب، ثم پھر اقرأ پڑھ بأم الکتاب، بعض میں ام القرآن کے الفاظ ہیں، ام القرآن ہو یا ام الکتاب ہو، یہ دونوں کے دونوں نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نقل کر دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں۔ ثم اقرأ بأم الکتاب، یہاں سے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی فرضیت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، واجب ہے، اور نماز کا یہ رکن ہے، کیونکہ بعض علماء اس حدیث کو
اس انداز میں بھی لیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے جو ارکان ہیں ان کو بیان کیا ہے، نماز کے ارکان کو بیان کیا، تو نماز کے ارکان کے اندر پھر سورہ فاتحہ بھی آ چکی ہے کہ ثم اقرأ بأم الکتاب، پھر تو پڑھ ام الکتاب کو یا بأم القرآن، جو بھی الفاظ ہیں دونوں الفاظ ملتے ہیں ہمیں، وبما شاء اللہ، اور ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو ساتھ میں اور بھی تم پڑھ لو۔ ولی ابن حبان، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں، ثم پھر بما شئت، جو تو چاہے، ثم پھر بما شئت، جو تو چاہے۔ اب بما شاء اللہ اور بما شئت کے اندر کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسان نے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، مجبور نہیں ہے انسان، لیکن انسان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہٹ کر کرے گا، اللہ نے ہی اس کو توفیق دینی ہے نا، تو اس لیے بما شاء اللہ کے الفاظ ہوں یا بما شئت کے الفاظ ہوں۔ یہ میں نے اوپر بھی آپ کو بتایا کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن سے مراد کیا تھا کہ پورا جو قرآن آپ کو یاد ہے وہ نہیں پڑھنا، بلکہ بما شئت یا بما شاء اللہ، جتنی اللہ تمہیں توفیق دے یا جتنی تمہاری روح کر رہی ہو، تمہیں پڑھنے کا دل ہو، اتنا آپ پڑھ لو۔ تو ثم اقرأ ما تیسر سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن کی قرأت کیا ہے، واجب ہے، اور ثم اقرأ بأم القرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ واجب ہے، تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ما تیسر معک من القرآن یا ثم اقرأ بأم القرآن یا بأم الکتاب، دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی، اور وہ کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ تو نماز کی ترتیب کی اس حدیث کے اندر آپ نے تعلیم دی، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کو خاص طور پر بیان کیا کہ تمام جو نماز کے ارکان ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اطمینان نہیں نماز کے اندر رکھیں گے تو آپ کی نماز لا تصح، درست نہیں ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو موجود نہیں، تو جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتا دیا، اپنی منمانیاں ہم نے اس حدیث سے نہیں نکالنی، آپ نے جو چیزیں اس کے اندر کمی دیکھی تھی اس جانب آپ نے توجہ کروائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز کا طریقہ اس کو بیان کر دیا تھا، پوری نماز کا طریقہ یہاں پر نہیں آیا، بلکہ جو اس کے اندر غلطیاں تھی یا جو آپ نے اس کی غلطیاں نوٹ کی، جس کی جانب توجہ کروانا ضروری تھا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانب توجہ کروا دی۔ تو اس حدیث کے اندر سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے، بنیادی طور پر اطمینان ہونا چاہیے، رکوع میں جائیں اطمینان سے رکوع کریں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں اطمینان سے کھڑے رہیں، پھر سجدہ کریں اطمینان سے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ غلطی ہماری پائی جاتی ہے، رکوع سے اٹھے تھوڑا سا اٹھے، رکوع کے اندر بھی کیا کہا جاتا ہے، الحنا، رکوع کا معنی کیا ہے جی، تھوڑا سا جھکنا، آپ نے بس تھوڑا کمر جھکایا کھڑے ہو جائیں تو رکوع ہو گیا، نہیں، آپ نے حتی تطمئن راکعا، یہ مکمل رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سجدے سے رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، سب کے اندر اطمینان کیا ہے، ضروری ہے، اور اطمینان نہیں تھا اس کی نماز کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس کو بھیج رہے ہیں کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔